اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے جو کلپ ہے اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ ڈسکس کیا ہم نے لاسٹ ٹائم کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ علماء جو ہے اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ملاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو کچھ علماء ہیں تو وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ اس کو مانتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سورہ نمل میں جو کہ سورۃ نمبر 27 ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کچھ صحابہ کرام سے حدیث جو ہے یہ کوٹ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کچھ صحابہ نے تلاوت کے دوران یعنی کہ الحمدللہ جب پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی دفعہ اونچی نہیں پڑھی، تو جس میں روایت ہے کہ پڑھی کہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر الحمدللہ سٹارٹ کی۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک جس میں روایت ہے، تو جن کا ماننا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جو حصہ ہے، تو وہ ایویڈنس لیتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اونچی آواز میں تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ سٹارٹ کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ اس کی جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ہوگی بات۔ تو صحیح حدیث ابو داؤد میں، صحیح حدیث ابن حبان اور مستدرک وغیرہ کے اندر جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آیات کو پڑھتے تھے اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تلاوت کرتے، پھر الحمدللہ رب العالمین اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے امام مالک جو ہے وہ ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہ لاؤڈ پڑھا نہ آہستہ پڑھا، تو ان کے بعد یہ دلیل ہے کہ یہ اس کا جو ہے بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو دو حدیثیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے الحمدللہ سے سٹارٹ کیا۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث جو ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو انہوں نے نماز کو جب لیڈ کیا، امامت کرائی، تو انہوں نے بسم اللہ جو ہے وہ لاؤڈ نہیں پڑھی اور الحمدللہ سٹارٹ کی۔ تو ان کے پیچھے جو تھے مہاجرین تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہو، تو پھر انہوں نے بسم اللہ سٹارٹ کی، پھر الحمدللہ پڑھا۔ تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے جو ہے یا تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو اور اللہ کی پناہ مانگو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی لاؤڈ پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے تھے گھوڑے پہ، تو ان کا جو ہے گھوڑا تھوڑا سا اچھلا اور ایسے جیسے وہ گرنے لگا، تو ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ لعنت ہے شیطان پہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسا نہیں بولو، شیطان کو قرض نہ کرو، اس سے وہ ہے وہ اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بسم اللہ جب پڑھو گے تو شیطان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، مکھی کی طرح ہو جائے گا، چھوٹی سی مکھی کی طرح۔ تو یہ جنہوں نے صحابہ نے کوٹ کیا وہ تھے ان کا نام جو تھا اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور اس طرح جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یا جو اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح حدیث میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ امام احمد نے کوٹ کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس وضو میں وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ وضو بھی انویلڈ ہو جاتا ہے، اور اس حدیث کو صحیح گردانا گیا۔ تو اسی طرح جو ہے اور بھی کافی کام کرنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ جو اچھے کام ہیں کہ بسم اللہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔
تو یہاں تک کہ جو ہے کچھ اسکالر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہے، ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے جمع کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا سکھائی، اور تاکہ یہ جو ہے وہ جو اولاد پیدا ہو اس سے شیطان دور رہے۔ تو بسم اللہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی جو ہے امپورٹنس بہت زیادہ جو آیات کے اندر دکھائی ہے کہ اس کا مطلب بھی اور اس کی جو گریٹنس ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورہ حشر کی 22 سے لے کے 24ویں آیت کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اس کے ساتھ اور بھی آتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اور کوئی بھی کسی کا بھی حق نہیں ہے عبادت کرنے کا کسی کا کوئی حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو نظر آتی ہے جو نہیں نظر آتی، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کنگ ہے، اور ہر چیز کا جو مطلب کہ جس کے اندر کوئی ایرر ہے، نقص ہے، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے اور ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی سے بلونگ کرتی ہے، جو پہاڑ جو بھی ہے زمین میں آسمان میں جو ہے وہ پہاڑ وغیرہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا دانا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے اچھے نام سے جو کہ 99 ہے، ول جیسے واللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں اس سے پکارو اللہ تعالیٰ کو، جو کہ سورہ راف کی 180ویں آیت میں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں 110 آیتوں میں 10ویں آیت 110 آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو جو کہ موسٹ گریشیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے نام تم لو، یعنی 99 جو ہے آگے حدیث آئے گی، تو وہ بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح جو صحیح حدیث ہے ان میں بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم،